اور ابھی آپ کو لیے چلیں گے کراچی، جہاں اس وقت خالد مقبول صدیقی پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ عوام پر بھی زبردستی تھوپ دیا گیا ہے۔ یہ کے الیکٹرک کا مسئلہ نہیں تھا، وابڈا کا مسئلہ ہے، اور اس سے کے الیکٹرک کے مالکان نہیں، کے الیکٹرک کے صارفین پر دباؤ، سارا کا سارا دباؤ آ رہا ہے۔ کے الیکٹرک کے مالکان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ہم پہلے بھی اس حوالے سے تجاویز ایوانوں میں بھی اور حکمرانوں کو بھی پیش کرتے رہے ہیں، اور اس حوالے سے ہم کام کر رہے ہیں، اور جلدی اس کا کوئی مستقل حل فی الحال نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن فوری ریلیف کے لیے اقدامات کرنا اس وقت حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح سندھ کے شہری علاقے بھی، سندھ کا دوسرا بڑا شہر حیدرآباد میں 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ وہاں کے تاجر اب احتجاج پہ مجبور ہو رہے ہیں۔ انہوں نے جس احتجاج کی کال دی ہے، ایم کیو ایم کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا حل نہیں ہے۔ اگر حکومت وقت نے کوئی حل نہیں دیا کہ ہم ان کے اس احتجاج کی حمایت نہ کریں، اگر احتجاج بھی نہ کریں، ان تمام ناانصافیوں اور ظلم، یہ بل اس وقت نہ بلب ہے، اس وقت بلب ہے، بل ہے، بلبلاٹ ہے، اور بجلی نہیں ہے۔ آپ لوڈ شیڈنگ بھی کر رہے ہیں، اس کے باوجود 12 گھنٹے 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی ہے، بل اسی شکل میں آ رہا ہے۔ تو ہم حیدرآباد کی عوام سے بھی ان کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ اس مسئلے میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ایوانوں میں پہلے بھی جا کے بات کی ہے، حکمرانوں کے پاس دوبارہ جا کے بات کریں گے۔ میرے خیال میں خالد بھائی آج کی اہم ترین پریس کانفرنس میں جس بات کی خاص طور پر نشاندہی کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ملک بہت تیزی سے انارکی کی طرف جا رہا ہے نا، ایک کیوس، افراتفری اور طوائف الملوکی کا عالم ہے، اور اگر اس وقت بلوں میں، بجلی کے بلوں اور نرخوں میں جس قدر اور جتنا اضافہ ہوا ہے، اب وہ عوام اور بالخصوص مڈل کلاس اور نچلے طبقے کی پہنچ سے مکمل طور پر باہر نکل گیا ہے۔ اپر مڈل کلاس بھی اب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس جو مہنگائی کا بحران اور طوفان ہے، جو معیشت کا بحران ہے، اس میں وہ بجلی کے بل دے سکے۔ میں صرف ایک چھوٹی مثال دوں گا کہ ایک عام گھرانے کا اگر فرض کر لیں بل 2000 روپے ہے تو اس میں تقریباً 33 سے 48% ٹیکس ہے اس کے اوپر۔ بھئی جو بجلی کی قیمت بنتی ہے آپ وہ لے لیں، بجلی استعمال کرنے پر ٹیکس۔ پوری دنیا میں کہیں پر بھی بجلی استعمال کرنے اور بجلی پر ٹیکس نہیں ہوتا۔ 13 سے زیادہ قسم کے ٹیکسز ہیں، 33 سے 48% کے ٹیکسز ہیں۔ تو اگر 2000 کے بل پر 1000 روپے کا ایک ٹیکس دے رہا ہے ایک عام چھوٹا گھرانہ، تو 3000 روپے شاید وہ آج بھی دے رہا تھا آپ کو،
لیکن اگر اب اس کا بل 4000 آئے گا تو وہ 3000 بھی آپ کو نہیں ملیں گے. یہ اصل مسئلہ ہے. یہاں کوئی بھاؤ تول نہیں ہو رہا کہ جس کا بل 3000 آتا تھا اب 4000 آ رہا ہے تو وہ کہے گا کہ مجھ سے 3000 میں نہیں لے سکتا, اور وہیں بل لینے والا 3000 لے لے, 1000 کو الگ کر کے آئندہ کے بلوں میں ڈال دے. ایسا نہیں ہو رہا. اس کا مطلب جو ریسیویبلز تھے, جو بل آ رہے تھے ڈسکوز کے پاس پورے ملک میں اور کے الیکٹرک کے پاس کراچی میں, اب وہ بل بھی ادا نہیں ہوں گے. اور لوگوں میں اب بہت تیزی سے ایک بغاوت کا رجحان آ رہا ہے. باغی ہوتے چلے جا رہے ہیں. ملک, قوم, معاشرہ سول ڈس اوبیڈینس, سول ناحکمرانی کی طرف جا رہا ہے. جو معتدل قیادتیں ہیں, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو مکالمے اور بات چیت سے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں, وہ غیر متعلقہ اور irrelevant ہوتے جا رہے ہیں. اگر یہی حالات رہے تو پھر اس ریاست کے اندر کئی ریاستیں بنے گی, اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ بنیں گے. آپ نے دیکھا تاجروں نے کس طرح اپنے غم و غصے کا اظہار کیا. ہم پورے ملک کے تاجروں کے ساتھ, صنعت کاروں کے ساتھ, عوام کے ساتھ, اور پھر خاص طور پر سندھ کے شہروں اور کراچی کے عوام اور کراچی کے تاجروں کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں. اور انہوں نے بھی فوری طور پر جو بل لینے آئے یا بجلی کاٹنے آئے ان کو آڑے ہاتھوں لیا, ان کو زد و کوب کیا, جبکہ ان بیچاروں کا بھی کوئی قصور نہیں ہے. لیکن وہ جو اصل کرتا دھرتا ہے, جو یہ پالیسیاں بنا رہے ہیں, بھائی IMF کے سامنے یہ صورتحال رکھیں کہ اگر یہ ملک ڈی اسٹیبلائز ہو گیا تو یہاں انتہا پسندی اور دہشت گردی کو ابھرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. پوری دنیا کے امن کو اللہ نہ کرے پھر خطرہ ہوگا اس انتہا پسندی اور دہشت گردی سے. اگر IMF اسی طرح ڈکٹیشن دیتا رہا اور IMF کے ڈکٹیشن کو اسی طرح مانا جاتا رہا تو ایک طرف تو یہ صورتحال ہے, اور ہم بھی اب کمر بستہ ہو رہے ہیں, تیار ہو رہے ہیں, تنگ آمد بجنگ آمد. خالد بھائی, رابطہ کمیٹی فیصلے کی طرف جا رہی ہے کہ ہمیں بھی جہاں جہاں اب احتجاج ہو رہا ہے وہاں وہاں ہمیں بھی اب کھڑا ہونا پڑے گا, ہمیں بھی عوام کو موبلائز کرنا پڑے گا. ہم دیکھ رہے ہیں ان احتجاج میں عوام لا تعلق ہیں, کیونکہ انہیں بھی وہ بھی تنگ ہیں, بیزار ہیں, لیکن ہم انہیں اعتماد دیں گے, ہم تحریک چلائیں گے. اور جو اور سیاسی جماعتیں بھی میدان عمل میں ہیں ان سے بھی میں کہوں گا کہ کوئی سیاسی جماعت کراچی کے مسائل, خاص طور پہ بجلی کے بلوں, لوڈ شیڈنگ کے مسائل کو کوئی ایک جماعت حل نہیں کر سکتی. ایک وسیع البنیاد اشتراکی عمل اور وسیع تر مفاہمت چاہیے. سب مل کر کریں گے تو یہ نیا کنارے لگے گی, ورنہ یہ کشتی ڈوب جائے گی. یہ آج متنبع کرنے کے لیے خالد بھائی اور رابطہ کمیٹی نے یہ پریس کانفرنس کی ہے. رائٹنگ از آن دا وال. ملک میں بے چینی اضطراب اپنی تمام حدوں کو پار کر گیا ہے. اب بس ہو گئی ہے, انف از انف. اب اس کے بعد ہم سب کی برداشت سے بات باہر ہو گئی ہے. اب ہمارے درمیان بھی جو یہ سیاسی مروت تھی یہ ختم ہو رہی ہے. ہم بھی کوئی اور راستے اختیار کرنے پہ مجبور ہو رہے ہیں. ہمارے پاس بھی کوئی چارہ کار نہیں. وہ جو لا اینڈ آرڈر اسٹریٹ کرائم اس پہ بھی تھوڑا موجود صاحب حضرات, ساتھ یہ بھی نوجوان شہید ہوئے.
معزز صحافی حضرات، یہ جو گردشی قرضے ہیں یہ گزری ہوئی کئی حکومتوں کی ناکامی اور نااہلی کی وجہ سے یہ وفاق اور صوبوں کے درمیان چپکلش کی وجہ سے یہ پالیسیز کا مسئلہ ہے، اور اس کا سارا بوجھ گزشتہ 70 سالوں میں حکمران عوام پر ہی ڈالتے آئے ہیں۔ اگر آپ ناکام ہو رہے ہیں تو اس ناکامی کی ذمہ داری لیں، اور جس طرح مہذب دنیاؤں میں اور جمہوری معاشروں میں ہوتا ہے، جو ذمہ داری لیتا ہے وہ اپنا عہدہ چھوڑتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں معاشی بحران ہے، لیکن معاشی بحران سے زیادہ پاکستان میں اصل بحران نیت کا بحران ہے۔ پاکستان میں فائنینشل بینک کرپسی سے زیادہ مورل بینک کرپسی ہے۔ فائنینشل جو قومی اتفاق اور اتحاد اور ٹرسٹ، سب سے بڑا ڈیفیسٹ پاکستان کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ، ان کو ایڈریس کرنے کے بارے میں کبھی نہیں سوچا گیا ہے، نہ پاکستان میں جمہوریت آنے دی گئی ہے۔ یہ حالات جو بجلی کے بلوں سے ابھرتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں، اس نے کراچی کی سڑکوں پہ جرائم کی پرورش کرنی شروع کر دی ہے۔ منظم گینگ کراچی کے اندر جرائم، اور پورے پاکستان میں رہے، کراچی میں اچانک 2-3 دنوں میں جرائم کی جس شکل میں آگے بڑھ رہے ہیں وہ بھی ایک سنگین خطرے کی شکل اختیار کر جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی آج یہاں موجودگی سے میں اس ہونے والے اس وقت عام انتخابات کی تیاری، شماری، حلقہ بندیوں اور ووٹر لسٹ کے حوالے سے بہت ساری بحث چھڑی ہوئی ہے۔ ہم اپنا موقف سب سے پہلے اور سب سے زیادہ وضاحت کے ساتھ پیش کرتے رہے ہیں۔ اس میں سیاست نہیں کرنا چاہ رہے تھے، لیکن کیونکہ سوال اٹھ رہے ہیں تو اچھی بات ہے کہ آج ایم کیو ایم کی پوری لیڈرشپ یہاں بیٹھی ہوئی ہے، ٹاپ لیڈرشپ، اور یہاں پہ تمام نمائندہ چینلز بھی موجود ہیں۔ ایم کیو ایم فوری انتخابات کی خواہش مند ہے، اور اس لیے بھی ہے کہ پچھلے انتخابات میں جس طرح یہاں کے حقیقی نمائندوں کے بجائے جعلی نمائندگی کراچی اور حیدرآباد اور سندھ کے شہری علاقوں میں مسلط کی گئی، اس نے یہاں کی سوسائٹی کو بھی، یہاں کی زندگیوں کو بھی، یہاں کی شکل کو بھی بدلنے کی صورت اختیار کر لی تھی۔ وہ جو ہمارا حق چھینا گیا ہے، پورے پاکستان میں کسی کا اس طرح نہیں چھینا گیا تھا، حق نمائندگی، تو سب کراچی میں ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما نیوز کانفرنس کر رہے ہیں اور کے الیکٹرک کے خلاف وہ بات کر رہے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ عوام میں اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ اتنے بلز ادا کر سکیں۔ لیکن انتخابات ہونے کی بڑی شرط یہ ہے پوری دنیا میں بھی اور آپ کے ملک میں بھی کہ انتخابات صاف، شفاف، غیر جانبدار اور سب کے لیے قابل قبول ہونے چاہیے۔ یہ کون سے لوگ ہیں جو نئی حلقہ بندیوں، جو نئی مردم شماری کے بعد بھی پرانی حلقہ بندیوں پر زور دے رہے ہیں تاکہ ان کے حق میں جو 15 سال سے حلقہ بندیاں اور ووٹر لسٹ بنتی رہی ہیں، اس کو دوبارہ قائم کیا جا سکے، اس
मसनूई नुमाइंदगी को सिंध पर दोबारा मुस्तरद किया जाता रहा है। लेकिन बड़ी वजाहत के साथ पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें MQM के इस मुतालबे को बिलाखिर मानने की ज़रूरत को उन्होंने अब माना है कि नए मर्दमशुमारी के बाद, जिसमें कि कई करोड़ वोटर्स का भी इजाफा हुआ है, कि उनके हक़ नुमाइंदगी से महरूम ना रखा जाए। पहली। दूसरी बात यह है कि जब नई मर्दमशुमारी हो गई है तो इस नई मर्दमशुमारी के बाद कोई आइन और कानून इजाज़त नहीं देता कि नई वोटर लिस्ट और नई हल्का बंदियों के बगैर इंतखाबात हों। सही है। हम दोबारा दोहरा रहे हैं कि हम जल्द से जल्द इंतखाबात चाहते हैं, लेकिन शफाफ, गैर जानिबदार और ईमानदाराना इलेक्शन। अगर उसके लिए एक ईमानदाराना इलेक्शन और एक जाली इलेक्शन के दरमियान अगर हफ्तों और महीनों का कोई फ़र्क पड़ भी रहा है तो ये खसारे का सौदा नहीं है। चंद हफ्तों जबकि इलेक्शन कमीशन ने जिस वक्त ये मर्दमशुमारी को फाइनलाइज किया गया था, उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि नई हल्का बंदियों के लिए उनको 90 दिन दरकार है, जो कि 90 दिन उनके पास मौजूद थे। तो इलेक्शन कमीशन से पूछा जाए कि वो 90 दिनों में हल्का बंदियाँ कराकर वक्त पे इंतखाबात कराने में माजूरी का इजहार क्यों कर रही है। फिर दोहरा रहा हूँ, इंतखाबात वक्त पे होने चाहिए, जल्द से जल्द होने चाहिए, लेकिन शफाफ इलेक्शन की, शफाफ इंतखाबात, गैर जानिबदार इंतखाबात और पूरे लोग पाकिस्तान में बसने वाले तमाम लोगों को हक़ नुमाइंदगी देने की खातिर हर कुछ ताख़ीर पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान के निज़ाम के हक़ में है। और इस हक़ से हम पाकिस्तान को ना दस्तबरदार होने देंगे, ना खुद इस हक़ से दस्तबरदार होंगे। जी ज़रूर जाएगा। हमारा मौक़िफ़ तो सबसे वाज़ेह है, सबसे पहला है, और हमारा भरपूर नुमाइंदगी वहाँ पे होगी। और हमारे पास स्टैटिक्स हैं जो दलील हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि अगर इंसाफ है तो उस पे अमल दरामद करने के अलावा कोई और दूसरी राह निकलेगी। इस वक्त कराची में MQM पाकिस्तान के रहनुमा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात कराने का पाबंद है। नहीं होनी है, चंद हफ्तों की होनी है। आप अपने इलेक्शन कमीशन को मजबूत करें ना, उसको इक्विप करें, उसको गैर जानिबदार बनाएं, वहाँ बैठे हुए लोगों पर नज़र डालें। और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, हमें तो ये इख्तियार नहीं था कि हम जाकर हल्का बंदियों और मर्दमशुमारी पे अपने तहफ़्फ़ुज़ात का कोई सरकारी किस्म का एतराज़ करते। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के पास था, CCI में करने का ये एतराज़ था, वहाँ नहीं किया तो कोई दूसरा एतराज़ किसी नई सूरत हाल की वजह से है, उन्होंने मंजूर किया। अगर उनको लग रहा है कि जिन बैसाखियों पर वो सिंध के ऊपर एक मसनूई क़यादत को, मसनूई अक्सरियत के ज़रिए ये मुसल्लत रहे हैं, उसको गैर मुअय्यना मुद्दत तक फैला दें, तो उसके असरात देख लें 15 साल में क्या हुए हैं। तो जनाब आली, पीपुल्स पार्टी से पूछ लिया जाए ये बात, आप सवाल कर लीजिए, ऐसा क्या 10-15 दिन में हुआ है जिसके बाद आपने इतना बड़ा यू टर्न लिया है।
خالد مقبول صدیقی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں اور ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ملک میں اس وقت شفاف اور غیر جانبدار انتخابات کی فوری ضرورت ہے اور انتخابات وقت پر ہونے چاہیے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔